قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بھارت اپنے مختلف ہمسایہ ممالک سے سرحدی تنازعات کی وجہ سے اب الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے۔ مودی کی انتہا پسندانہ سوچ نے بھارت کی سالمیت خطرے میں ڈال دی ہے۔ امریکہ کے پیچھے لگ کر مودی نے اپنے ملک کی معیشت کا برا حال کر لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے نیپال، بنگلہ دیش نے بھارت کو شکست دیتے ہوئے اپنا ایک نمایاں مقام بنا لیا ہے۔ کیوں آج مودی جو ہمیشہ دوسرے ممالک کے ساتھ دھمکی آمیز رویے میں بات کرتا تھا، آج گھٹنوں کے بل آ گیا ہے۔ کیا چین اب بھارت کی بربادی کرنے پر ڈٹ گیا ہے؟ کیا ہے چین کا نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے نیا پلان؟ اس نئے منصوبے کے تحت کیسے نیپال، گریٹر نیپال اور بنگلہ دیش خطے کا حقیقی معنوں میں ٹائیگر بن کر سامنے آئے گا؟ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دفعہ پھر ایک ہونے والے ہیں؟ چین کا زبردست منصوبہ ہے کیا؟ کیوں آج امریکہ بالکل بے بس نظر آ رہا ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے مودی سرکار کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بھارتی معیشت کا حال اس وقت نیپال اور بنگلہ دیش سے بھی برا ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مودی سرکار کے دور حکومت 2014 کے بعد بھارتی معیشت دن بدن نیچے کی طرف گرتی آ رہی ہے۔ سال 2014 سے قبل بھارت کا جی ڈی پی 11 تھا، جو آج 7 ہو کر رہ گیا ہے، جو بنگلہ دیش اور نیپال کے مقابلے میں بھی انتہائی کم ہے۔ بھارتی خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق چین کی کرونا ڈپلومیسی کے بعد بنگلہ دیش اور نیپال بھارت سے کہیں آگے نکل جائیں گے۔ اس کی بڑی وجہ آج نیپال ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر اپنے فیصلے خود کر رہا ہے۔ نیپال نے اب بھارت کے سہارے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ نیپال جان گیا ہے کہ بھارت دوست کے روپ میں چھپا بدترین دشمن ہے، جو کسی بھی وقت ایک زہریلے سام کی طرح ڈس سکتا ہے۔ چین نے اب بھارت کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین اب بھارت کو پوری دنیا میں تنہا کرنے جا رہا ہے۔ چین نے پاکستان، نیپال اور افغانستان سے اس کی بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ سمیت چین پاکستان اقتصادی راہداری کی حمایت کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان، چین، افغانستان اور نیپال کے وزرائے خارجہ نے ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی، جس میں کرونا وبا سے نمٹنے اور معیشتوں کی بحالی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس اجلاس کو خطے کے ممالک کے درمیان ہونے والی نئی صف بندی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے ویڈیو کانفرنس کی میزبانی خود کی۔ یہ کانفرنس اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ چین کچھ ہفتوں سے کرونا وبا کے خلاف خطے میں سرکردہ کردار ادا کر رہا ہے، تاہم ان علاقائی اقدامات میں بھارت کو شامل نہیں کیا گیا، جو خطے میں نئی صف بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چین کی اس نئی پیش رفت سے پاکستان کو بنگلہ دیش سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کو از سر نو قائم کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ مودی نے پہلے تو نیپال کو ڈرانے اور دھمکانے کے بہت طریقے آزمائے، لیکن نیپال گورکھا برادری سے تعلق رکھنے والی قوم ہے، وہ گورکھا برادری جس نے برطانوی سامراج کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ تو پھر یہ مودی چائے والا کس کھیت کی مولی ہے؟ اب نیپال کی چین کے ساتھ بڑھتی قربتیں مودی سرکار کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ یہی وجہ ہے اب مودی نے نیپال کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے اعلیٰ سطحی وفد کو نیپال کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کے لیے بھیج دیا ہے۔ بھارت اور نیپال کے درمیان بین الاقوامی سرحد پر تعطل کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے عہدیداروں کی جلد ملاقات متوقع ہے۔ اجلاس میں سرحدی تنازع کے مستقل حل پر تبادلہ خیال ممکن ہے۔ چین اپنے شاہکار منصوبے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت خطے میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس میں اب اس نے بھارت کے تمام ہمسایہ ممالک بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور بھوٹان کو بھی شامل کر لیا ہے۔
یہی وجہ ہے آج ان ممالک کی چین کے ساتھ قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چین نے ان تمام ممالک کو سمجھا دیا ہے کہ ہم بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کے لیے بڑھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس جوائنٹ ایڈونچر منصوبے میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے آج نیپال بنگلہ دیش کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو اب افغانستان ایران تک پھیلتے جا رہے ہیں۔ چند ہفتے قبل بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن اور ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی کے درمیان ہونے والی ملاقات کا مقصد اس وقت سمجھ آیا جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دفتر نے ٹویٹ کر کے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے طویل گفتگو کی ہے۔ شیخ حسینہ کے پریس سیکرٹری احسان الکریم کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان 15 منٹ طویل گفتگو ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ نہ ہوا ہو، بلکہ عمران خان اور شیخ حسینہ کے درمیان بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تاہم کچھ عرصے سے پاکستانی میڈیا میں یہ باز گشت سنائی دے رہی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جانب سے لگ بھگ 50 برس قبل اس وقت کے مشرقی پاکستان سے جدا ہو کر ایک آزاد ملک بننے والا بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ہی روابط بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے سفارتکاروں کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات اور وزرائے اعظم کی فون کالز کو انڈیا کے کچھ سفارتی حلقوں میں انڈیا کی مشرقی سرحد پر تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ روابط میں مضبوطی لانے کے لیے پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے مذہب اور ثقافت ایک ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ہم اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کے ساتھ تمام شعبوں میں ایک مضبوط رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ، مذہب اور ثقافت ایک ہیں۔ ان دونوں سفارتکاروں کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب انڈیا کی شمالی اور مشرقی سرحدوں پر چین اور نیپال سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا کہ آگے کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں اطراف سے باہمی تعلقات میں مزید بہتری لانے پر اتفاق ہوا ہے۔ بھارت، چین، نیپال، افغانستان اور بنگلہ دیش میں بڑھتی قربتوں سے سخت پریشان ہے، بلکہ یوں کہہ لیں مودی پر سکتہ طاری ہے۔ بھارتی گودی میڈیا کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ اس پورے معاملے پر انڈیا کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ مودی اس وقت اپنے سفارتی عملے پر چیخو پکار کر رہا ہے۔ انڈیا کے ڈھاکہ میں سابق ہائی کمشنر اور سابق خارجہ سیکرٹری کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمیشہ سے ایک ایسا دھڑا رہا ہے جو پاکستان سے قریبی تعلقات چاہتا ہے اور وہ پاکستان سے علیحدگی کے بھی حق میں نہیں تھا۔ چین بھارت جنگی ماحول کا کسی نہ کسی صورت میں ہمسایہ ممالک کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ چین نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے اپنے خزانے کے منہ بھارت کے ہمسایہ ممالک کے لیے کھول دیے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے اور دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا چین سے پاکستان منتقل ہونے کا امکان پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ کینیڈین ریسرچ ایڈوائزری کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا کہ امید ہے چینی انڈسٹری پاکستان منتقل ہو جائے گی، جس سے پاکستانی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا۔ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ متنازع نقشے پر نیپال کے ساتھ لڑائی، لداخ پر سرحدی تنازع، چین کے ساتھ لڑائی اور اب تازہ ترین تنازع بنگلہ دیش اور چین کے مابین ہونے والے معاہدوں کے بارے میں ہے۔ دراصل بنگلہ دیش اور چین کے مابین ایک اہم تجارتی معاہدہ ہوا جس کے تحت بنگلہ دیش کی تقریباً 97% مصنوعات پر
कोई टैक्स आयद नहीं होगा। ये मुआहिदा बांग्लादेश के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो रहा है। अब मोदी सरकार को मिर्चें लग रही हैं कि बांग्लादेश हमारे से पूछे बिना हमारे दुश्मन मुल्क से अपने ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहा है। बांग्लादेशी मुबस्सरीन का कहना है कि भारत ये कहकर अपनी छोटी जहनीत का इजहार कर रहा है। बांग्लादेश के आला हुकाम ने भारत के इस रद्द-ए-अमल पर जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश ने कहा, हमारे बाहमी ताल्लुकात और मुआहिदों पर किसी तीसरे फरीक की राय देना दुरुस्त नहीं। दरअसल मोदी को खित्ते में अपनी तन्हाई का अंदाज़ा होता जा रहा है। अब भारत ने यू टर्न लेते हुए नेपाल, बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।